بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسعود الہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل EPF ایکزاٹک پلانٹ فارمنگ۔ آج آپ کو کیوی فروٹ کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ یہ کیوی فروٹ کا پودا ہے۔ اس کے دو طرح کے پودے ہوتے ہیں، میل اور فیمیل۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میل ہے، اور اس کے ساتھ آگے جو ابھی میں دکھانے لگا ہوں یہ ہے فیمیل۔ تو دونوں پہ پھول لگے ہوئے ہیں، فیمیل پہ کم ہے، میل پہ زیادہ ہیں۔ اسے چائنیز گوز بیری بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی زبردست اور منفرد فروٹ ہے۔ یہ انڈے کی طرح بیضوی دکھائی دیتا ہے۔ اس کے اوپر براؤن چھلکا ہوتا ہے جو باریک سا، اور اندر سے ہلکا سبز رنگ کا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے اندر یہ کالے بیج ہیں، تو یہ اندر سے نرم اور جوسی ہوتا ہے۔ اس کا ذائقہ بہت منفرد ہے۔ یہ نیوزی لینڈ کا قومی پھل ہے۔ اس کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہے کہ وینگنی گرلز کالج کے پروفیسر میری ایزابیل فریزر 1904 میں چائنا میں اسکولوں کی وزٹ پر آئے، اور یہاں سے وہ پھل لے کے گئے۔ تو انہوں نے اس کے بیج کو نرسری والے کو دے کے لگوایا، اور 1910 میں پہلی دفعہ ان کے ہاں فروٹ آیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر مسلسل کام شروع کر دیا، اور پھر اس کا قومی پھل بن گیا۔ تو اس کے علاوہ یہ اٹلی، USA، جاپان، فرانس اور پوری دنیا میں اب عام ہو رہا ہے۔ پاکستان میں اس کے اوپر تقریباً 10-12 سالوں سے کام شروع ہوا ہے۔ تو میں یہ پودے تقریباً 4 سال پہلے سوات سے لایا تھا۔ اب 4 سے 5 سالوں میں ویسے یہ پھل دیتے ہیں۔ تو ابھی پھول لگنے شروع ہوئے ہیں۔ میل کے اوپر زیادہ ہیں، فیمیل کے اوپر کم ہے۔ میل کے پھول جو ہیں وہ گر جاتے ہیں، صرف پولینیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فیمیل کے پھول پھل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ باغ لگاتے وقت میل اور فیمیل کا ریشیو یہ ہونا چاہیے کہ 1:5، 1 میل اور 5 فیمیل۔ تو یہ اب ڈارمیٹ سیزن میں جا رہا ہے، اس کے پتے گر جاتے ہیں سردیوں میں، لیکن اس کے باوجود اس کو تقریباً -10 سینٹی گریڈ تک یہ سروائیو کر سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ جو کورا ہے اس سے بچاؤ کے لیے اگر اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے تو وہ کافی فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ وادی سون میں لگایا ہوا ہے۔ اس کے اوپر یہاں تو کوئی خاص کیئر نہیں کی گئی، اس کے باوجود بھی یہ پودا اچھے طریقے سے سردیوں میں اسے بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی ہفتے بعد لگا لیا جائے یا 10 دنوں کے بعد تو ٹھیک رہتا ہے۔ باقی سردیوں کے اینڈ پہ فروری میں اس کی کٹنگ لگائی گئی، تو تقریباً اچھا نتیجہ موصول ہوا۔ لیکن ابھی تو پتے تو نکلنے شروع ہو گئے ہیں، یہ دیکھتا ہوں میں آگے آپ کو، لیکن اس کی ابھی تک جڑیں تیار نہیں ہوئی اس وقت تک۔ بہرحال ریسرچرز کہتے ہیں کہ اس کو کٹنگ کی مدد سے گرو کیا جا سکتا ہے۔ کٹنگ میچور تھی، اس وجہ سے پتوں کے ساتھ ہی پھول آنا شروع ہو گئے۔ یہ میل کے پھول ہیں، تو یہ صرف پولینیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ فیمیل کے ہیں، یہ اس کا مادہ حصہ پھل کی شکل اختیار کرتا ہے پولینیشن کے بعد۔ باقی یہ بیج سے اگے یہ نوکدار پتے ہوتے ہیں۔ اگر اس کو گرافٹ کیا جائے یہ تو اس کے بعد اس کی گلائی ہو جاتی ہے۔ اس کو گرم علاقے میں بھی اگایا جا سکتا ہے اور سرد، دونوں میں۔ شہد کی مکھیاں پولینیشن میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ 5 سالوں میں انٹر کراپنگ کی جا سکتی ہے، یعنی اس کے اندر اور فصلیں لگائی جا سکتی ہیں۔ اس کو سٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ گرافٹ کیا ہوا پودا، یہ میں نے خود کیا تھا، بیج سے اگا ہوا۔ اس کے اندر کچھ احتیاطیں ہیں، ہوا کو یہ برداشت نہیں کرتا۔ ایسی جگہ پہ نہیں لگانا چاہیے جہاں پہ بہت زیادہ ہوا ہو۔ نئی ٹہنیاں جو ہیں ہوا کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں، کیونکہ پتے چوڑے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو ہوا سے خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کا بہاؤ اچھا ہونا چاہیے، اور ہوا میں مناسب نمی ہونی چاہیے، اور پودوں کے درمیانی فاصلہ 4 سے 6 میٹر تک رکھا جائے تو بہتر رہتا ہے۔ اس کے اوپر روٹ راٹس کی بیماری آ سکتی ہے، جو جڑوں کے اندر فنگل انفیکشن وغیرہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر اینٹی فنگل سپرے وغیرہ کیے جائیں تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ باقی میرے پاس تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں درپیش آیا۔ 4 سالوں میں اس کو کوئی کسی قسم کا
مسئلہ نہیں آیا ہے سوائے ہوا کے ساتھ ٹہنیاں ٹوٹنے کے۔ تو اس کی جو کٹنگز ہیں وہ فروری کے علاوہ جولائی اگست میں بھی لگائی جا سکتی ہیں۔ پھول تو کافی ہیں، انشاءاللہ جب پھل لگے گا تو آپ کو شارٹس میں دکھاؤں گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ ایک نئے فروٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔